القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یفسد الصلاۃ، یہ باب ان چیزوں کے بیان میں جو نماز کو فاسد کر دیتی ہے۔ وَهُوَ 68 شیئا، اور وہ 68 چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، نماز کا مکمل طریقہ، امامت کی بحث بیان کی تھی، اور یہاں سے ان چیزوں کا بیان کر رہے ہیں کہ جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور ان کی تعداد انہوں نے 68، 60 اور 8، 68 شمار کروائی ہے۔ یہ 68 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا صدور نمازی سے ہو تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ الکلمۃ ولو سہوا او خطأ، نمبر 1 ہے بات کر لینا اگرچہ بھولے سے ہو یا غلطی سے ہو، تو نماز کے دوران مطلقاً بات کرنا یہ نماز کے لیے مفسد ہے۔ خواہ آدمی سے بے اختیار نکل جائے یا آدمی کو یاد ہی نہ ہو کہ میں نماز کے اندر ہوں اور بات کر لے، دونوں شکل کے اندر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَالدُّعَاءُ بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَنَا، اور دعا مانگنا ایسے الفاظ کے ساتھ جو ہمارے کلام کے مشابہ ہو، یعنی نماز پڑھتے ہوئے اگر دعائے معصورہ مانگی جائے اور دعا میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے جا سکتے ہیں، تو اس شکل کے اندر نماز درست ہو جائے گی۔ بلکہ نفل نمازوں کے اندر، خاص طور پر فرائض کے اندر تو نہیں مانگنا چاہیے، نفل نمازوں کے اندر بہت ساری ادعیہ معصورہ منقول ہیں جو نماز کے دوران پڑھی جاتی ہیں، لیکن ایسے الفاظ کے ساتھ دعا کرنا جو ہمارے کلام کے مشابہ ہو، یعنی دعا میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو غیر اللہ سے بھی کیے جا سکتے ہوں۔ مثال کے طور پر نماز کے اندر یہ دعا مانگ کہ اے اللہ میرا فلانی عورت سے نکاح کرا دے، تو یہ ایسے دعا کے الفاظ ہیں جو ہمارے کلام کے مشابہ ہیں، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ والسلام بنیت التحیۃ ولو ساہیا، اور سلام کرنا دعا کی نیت سے اگرچہ بھول کے ہو۔ آدمی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی شخص سامنے نظر آیا اور نمازی نے اسے زبان سے سلام کر لیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اگرچہ بھول کر ہی سلام کیا ہو۔ یہاں دیکھیے انہوں نے بنیت التحیہ کی قید لگائی ہے۔ اس قید کے فائدہ یہ ہے کہ اگر نمازی نے اس نیت سے سلام کیا کہ نماز سے باہر ہے اور یہ سلام قاعدہ اخیرہ اور تشہد کے بعد کیا ہے تو نماز اس کی فاسد نہیں ہوگی، اور اگر اس سے پہلے کیا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَرَدُّ السَّلَامِ بِلِسَانِهِ أَوْ بِالْمُصَافَحَةِ، اور سلام کا جواب دینا اپنی زبان سے، او بالمصافحة یا مصافحہ کے ذریعے سے، تو دونوں شکل کے اندر نماز فاسد ہو جائے گی۔ والعمل الکثیر، اور عمل کثیر کی بہت ساری تعریفات کی گئی ہے، اور سب سے بہتر تعریف جو کی گئی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آدمی کوئی ایسی حرکت کرے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز کی حالت میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ٹوپی اتار کر دونوں ہاتھوں سے سر کھجانا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آدمی اگر دیکھے گا دوسرا آدمی جو نماز سے باہر ہے تو یہ سمجھے گا کہ نماز کے اندر نہیں ہے، تو اسے عمل کثیر کہیں گے، اور عمل کثیر مفسد صلاۃ ہے، اور عمل قلیل
یہ مفسد صلاۃ نہیں ہے۔ وتحویل الصدر علی القبلۃ، اور سینے کا پھیر دینا قبلے کی جانب سے۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر بلا عذر سینہ پوری طرح قبلے سے پھیر لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَأَكْلُ شَيْءٍ مِّنْ خَارِجِ فَمِهِ وَلَوْ قَلَّ، اور کسی ایسی چیز کا کھا لینا جو اس کے منہ سے باہر ہو، وَلَوْ قَلَّ، اگرچہ تھوڑی ہو، یعنی نماز پڑھتے ہوئے اگر معمولی سے معمولی چیز بھی منہ میں ڈال کر نگل لی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ کھاؤ چھوٹی کیوں چیز نہ ہو، جیسے کہ تل ہے، تل کو منہ میں ڈالا اور کھا لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَأَكْلُ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَقَدْرُ الْحِمَّةِ، اور اس چیز کا کھا لینا جو اس کے دانتوں میں ہو اور وہ چنے کے برابر ہو۔ مصلی نے نماز سے پہلے چنا کھایا تھا مثال کے طور پر، یا گوشت کھایا تھا اس نے مثال کے طور پر، دانتوں میں ایک چنا کے بقدر گوشت پھنسا ہوا تھا۔ اب نماز کے دوران اس نے اس کو زبان سے دانتوں سے نکالا اور اسے نگل لیا تو اس کے نکلنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر تھوڑی ہو، معمولی ہو، دانتوں کے درمیان جو غذا یا جو چیز پھنسی ہوئی ہے وہ ایک چنے سے کم ہو اور اس کو نکال لیا تو اس شکل کے اندر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اوپر جو مسئلہ گزرا ہے اس شکل میں نماز فاسد ہو جائے گی اس شکل میں جبکہ اس نے اس کو باہر سے لیا ہو، باہر سے تل اٹھایا، منہ میں ڈالا اور کھا لیا، تو وہ معمولی سے معمولی غذا بھی کھایا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر دانتوں کے درمیان پھنسا ہوا ہے تو اس میں شرط یہ کہ قدر الحمصۃ، یعنی چنے کے برابر ہونا چاہیے۔ وشربہ، اور اس کا نماز کے دوران پی لینا، نماز میں کسی بھی قسم کا مشروب پی لینا، خواہ پانی ہو یا مثال کے طور پر بارش یا شبنہ ہو، قطرہ ہو، ہر شکل کے اندر نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَالتَّنَحْنُحُ بِلَا عُذْرٍ، اور بلا عذر کھنکھارنا، تو اگر کوئی عذر آدمی کا اور عذر کی وجہ سے اس نے گلے سے کھنکھارا یا کھانسا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر بلا عذر اس نے کھنکھارا تو اس شکل کے اندر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَالتَّنَحْنُحُ بِلَا عُذْرٍ، اور بلا عذر کھنکھارنا، اس کا مطلب یہ ہے۔ وَالتَّأْفِيفُ، اور اف اف کرنا، تو نماز پڑھتے ہوئے آواز سے پھو کی آواز نکالنا یا اف اف کی آواز منہ سے نکالنا، یہ بھی مفسد صلاۃ ہے۔ والانین، اور آہ کرنا، والتأوہ، اور اوہ کرنا، وارتفاع بکائہ من وجع او مصیبت، اور اس کے رونے کی آواز کا بلند ہونا، من وجع، کسی درد کی وجہ سے، او مصیبت، یا کسی مصیبت کی وجہ سے، لا من ذکر جنت او نار، نہ کہ جنت یا جہنم کے تذکرے سے۔ نماز کے دوران اگر تکلیف کی وجہ سے جان بوجھ کر کراہا یا غم کی وجہ سے قصدن رویا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ اگر کوئی آیت پڑھی گئی اور اس میں جنت کا ذکر ہے یا جہنم کا ذکر ہے، اس کی وجہ سے وہ جذباتی ہو گیا ہے تو اس شکل کے اندر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وَتَشْمِيتُ عَاطِسٍ، اور کسی چھینکنے والے کے چھینک کا جواب دینا، بِيَرْحَمُكَ اللَّهُ، يَرْحَمُكَ اللَّهُ سے، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَجَوَابُ مُسْتَفْهِمٍ عَنْ نِدٍّ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور جواب دینا عن ند، وجواب مستفہم عن ند، ند کے معنی آتے ہیں شریک، برابر، ہم پلہ، اور مستفہم اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں سوال کرنا، درخواست کرنا۔ وجواب مستفہم عن ند بلا الہ الا اللہ، اور
شریک کے متعلق استفسار کرنے والے کے جواب میں لا الہ الا اللہ کہنا۔ یعنی آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس دوران کوئی آیا اور اس نے کہا کہ کیا اللہ کے برابر کوئی اور ہے، یعنی الہ مع اللہ، عربی زبان کے اندر سوال کیا کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ تو مصلی نے فوراً کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ وخبر سوء بالاسترجاع، اسی طرح جواب دینا کسی برے خبر کو سن کر بالاسترجاع، استرجاع کے ذریعے، استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ کس نے خبر دی کہ نماز پڑھ رہا تھا، مصلی نماز پڑھ رہا تھا، کس نے پھر جا خبر دی کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، نماز کے دوران اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، نماز فاسد ہو جائے گی۔ وسار بالحمد للہ، اور کسی مسرت بخش اور شاد کن خبر کا جواب دینا الحمدللہ سے۔ آدمی نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے آ کر خبر دی کہ مثال کے طور پر ناظم صاحب کا لڑکا پیدا ہو گیا، تو اس نے کہا الحمدللہ، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وعجب، اور کسی تعجب خیز خبر کا جواب میں کہنا لا الہ الا اللہ او سبحان اللہ، یا سبحان اللہ کا۔ کسی نے کوئی تعجب خیز خبر دی تو اس کے جواب میں اس کے زبان سے نکلا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ، تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کہنا وَكُلُّ شَيْءٍ قُصِدَ بِالْجَوَابُ كَيَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ، اور اسی طرح نماز فاسد ہو جائے گی ہر اس چیز سے جس سے جواب کا ارادہ کیا گیا، جیسے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب۔ مصلی نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اگر میں جواب دوں گا کہ الکتاب بین یدی، کتاب میرے سامنے ہے، تو میری نماز فاسد ہو جائے۔ نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب قوہ، اس نے آیت پڑھ جو قرآن کی ہے، تو اس شکل کے اندر بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَرُؤْيَةُ مُتَيَمِّمٍ مَاءً، اور تیمم کرنے والے کا پانی کو دیکھ لینا، اس سے بھی نماز پانی ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، بشرطے کہ یعنی ایسے پانی دیکھے اور اس کے استعمال پر قادر ہو تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَتَمَامُ مُدَّةِ مَاسِحِ الْخُفِّ، وَتَمَامُ مُدَّةِ مَاسِحِ الْخُفِّ وَنَزْعُهُ، اور مسح کرنے والے موضع مسح کرنے والے کی مدت کا پورا ہو جانا یا اس کا کھول لینا۔ نماز کے دوران آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور مقیم آدمی تھا، ایک دن ایک رات وقت حدث سے گزر چکا ہے، تو جیسے ہی گزرے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا اس نے عمل قلیل سے اپنا ایک موزہ نکال لیا، ابھی موزے کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَتَعَلُّمُ الْأُمِّ آیت، امی کی آیتاً، اور امی کا سیکھ لینا ایک آیت کو۔ ایک آدمی تھا جو بالکل امی تھا، اس کو کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن نماز کے دوران لوگ پیچھے قرآن کریم کو سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے، اور اس نے ایک آیت سیکھ لی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَوِجْدَانُ الْعَارِ سَاتِرًا، اور ننگے کا کپڑا پا لینا، یعنی اتنی مقدار کپڑا پا لے جس سے اپنی سطر پوشی کر سکے۔ آدمی ننگا تھا، نماز پڑھ رہا تھا اور کپڑا مل گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، دوہرا دے نماز۔ وَقُدْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اور اشارے کرنے والا قادر ہونا رکوع و سجدے پر۔ آدمی معذور تھا، یعنی کسی اور بیماری کے اندر مبتلا تھا جس سے وہ قیام پر اور رکوع پر سجدے پر قادر نہیں ہے، تو اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا، اور اللہ کا ایسا کہنا ہوا کہ نماز کے دوران ہی وہ بالکل تندرست ہو گیا، اب رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدہ بھی کر سکتا ہے، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَتَذَكُّرُ فَائِدَةٍ لِذِي تَرْتِيبٍ، اور صاحب ترتیب کا فوراً نمازوں کو یاد آ جانا۔ صاحب ترتیب وہ اس آدمی کو کہتے ہیں کہ بلوغ کے بعد جس کی ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو، اور قضا ہو گئی ہو تو اس نے اس کو فوراً قضا کر لیا ہو۔
تو صاحب ترتیب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھے گا۔ مثال کے طور پر اگر فجر اور ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے اور عصر کا وقت ہو گیا اور مسجد میں گیا، اس نے دیکھا کہ امام صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اب اس کی فجر اور ظہر کی نماز قضا ہے تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ پہلے فجر اور ظہر کی نماز پڑھے، بعد میں عصر کی نماز پڑھے گا، ورنہ اس کی ترتیب پلٹ جائے گی نا۔ تو اب ایک آدمی صاحب ترتیب تھا، فجر اور ظہر کی نماز اس کی قضا ہو گئی تھی اور عصر کی نماز جا کر امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہا تھا، اب اچانک سے نماز کے دوران یاد آ گیا میں نے فجر اور ظہر کی نماز پڑھی نہیں، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ واستخلاف من لا يصلح اماما، اور ایسے آدمی کا خلیفہ بنانا جو امام کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، یعنی امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور دوران نماز ان کو حدث لاحق ہو گیا، جب حدث لاحق ہو گیا تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو اپنا خلیفہ بنائے جو اور مقتدیوں کی نماز کو پوری کرے گا۔ اب انہوں نے ایک ایسے آدمی کو آگے کیا، اپنی جگہ آگے بڑھایا جس کے اندر امامت کی صلاحیت نہیں ہے، مثال کے طور پر امی ہے، بالکل ایک آدمی پڑھنا نہیں جانتا ہے، تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وطلوع الشمس فی الفجر، اور فجر کی نماز پڑھتے ہوئے سورج کا طلوع ہونا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وزوالها فی العیدین، اور عیدین میں سورج کا یعنی زوال کے وقت ہو جانا، سورج کا ڈھل جانا، عید اور بقرعید کی نماز میں، اس سے بھی یہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ ودخول وقت العصر فی الجمعۃ، اور جمعے کی نماز میں عصر کا وقت داخل ہونا، تو جیسے عصر کا وقت داخل ہوگا جمعے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وسقوط الجبیرۃ عن برء، اور پٹی کا ٹھیک ہو کر گر جانا، یعنی کسی کو زخم تھا، زخم پر اس نے جو ہے پٹی باندھ رکھا تھا، اب نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران ہی پٹی گر گئی، تو اگر زخم ابھی ہنوز باقی ہے، ٹھیک نہیں ہوا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر زخم ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پٹی گری ہے تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ وزوال عذر المعذور، اور معذور کے عذر کا زائل ہونا، اس کی ایک شکل تو ہی ہے کہ ایک آدمی تھا جو رکوع اور سجدے پر قادر نہیں تھا اور پھر رکوع اور سجدے پر قادر ہو گیا، یعنی اس کا عذر جاتا رہا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب عذر ہے، مثال کے طور پر کوئی سلیس البول کا مریض ہے، برابر اس کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، یا کوئی استحاضہ والی عورت ہے، تو ان کے لیے شریعت نے جو ہے اجازت دی ہے کہ وہ وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لیں، خواہ برابر ان کے پیشاب کے قطرات آتے رہے، خواہ عورت کو برابر حیض کا خون استحاضہ کا خون آتا رہے، تو بھی اسی ایک وضو سے وقت کے اندر ساری نمازیں پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن نماز پڑھ رہی تھی عورت استحاضے کی حالت میں اور مرد سلیس البول کی حالت میں، اور اتفاق سے اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ وہ بالکل تندرست ہو گئے، تو اب ان کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے عذر ختم ہوا اب وہ صحت مند کے حکم میں ہو گئے، اور ان کے لیے اب لازم ہے کہ پھر سے وضو کر کے نماز پڑھیں۔ والحدث عمدن، اور نماز فاسد ہو جائے گی عمدن حدث لاحق کرنے کی وجہ سے، مثال کے طور پر کسی نماز کے دوران عمدن ریح خارج کر دی تو وضو ختم ہو جائے گا، نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ او بصنع غیرہ، یا کسی دوسرے کے فعل کی وجہ سے کسی نے چاقو مار دیا اور خون نکل گیا، تو یہ بھی خون کا نکلنا یہ حدث ہے، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ والاغماء، اور بے ہوش ہونے سے، والجنون، اور پاگل ہونے کی وجہ سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ والجنابۃ من نظر او احتلام، اور کسی کو دیکھنے کی وجہ سے جنابت کا ہونا، جنبی ہو جانا، او احتلام، یا احتلام کا ہو جانا، نماز میں مصلی نے کسی حسین عورت کو دیکھا اور تفکر غور سوچ میں ڈوب گیا، اور قوی الشہوہ آدمی تھا جس کی وجہ سے اس کو انزال ہو گیا یا احتلام ہو گیا، ہلکی سی نہیں اسی حالت میں احتلام ہو گیا، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ومحاذات المشتہات فی صلاۃ مطلقۃ مشترکۃ تحریمۃ فی مکان متحد بلا حائل ونوى امامتها، اور مشتہات عورت کے محاذات سے، دیکھیے مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کی شکل یہ ہے کہ آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اور صف کے اندر کھڑا تھا، بغل میں ایک عورت آ کے کھڑی ہو گئی بالکل اس کے برابر میں،
تو اس مرد کا نماز فاسد ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے کئی شرائط ہیں۔ پہلی شرائط یہ ہے کہ فی صلاۃ مطلقۃ، وہ صلاۃ مطلقہ ہونی چاہیے، لہذا اگر جنازے کی نماز میں کھڑی ہوگی عورت بغل میں تو اس کی نماز، مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ مشترکۃ تحریمۃ، دونوں کا تحریمہ مشترک ہو، ایک ہی تحریمہ ہو۔ فی مکان متحد، ایک ہی جگہ میں ہو۔ اچھا، پہلی جو شرط ہے کہ عورت مشتہات ہو، یعنی 9 سال سے زیادہ عمر کی ہو، خواہ وہ بڑھیا ہو یا محرم ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، مشتہات ہونی چاہیے، ایک ہی جگہ ہونا چاہیے۔ بلا حائل، ان کے درمیان کوئی حائل نہ ہو۔ ونوا امامتہ، اور امام نے اس کی امامت کی نیت کی ہو، یعنی امام نے اس عورت یہ نیت کی ہو کہ میں اس عورت کا بھی امام ہوں۔ تو ان شرائط کے ساتھ اس آدمی کی، اس مصلی کی جس کے بغل میں عورت کھڑی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ جو ہے تفصیل طلب ہے، اور اس کے اور بھی شرائط بیان کیے گئے ہیں، اور بھی شکلیں بیان کی گئی ہے، تو بڑی کتابوں کے اندر آپ پڑھیں گے اس کو۔ وظہور عورت من سبقہ الحدث ولو اضطر الیہ، اور سطر کا کھل جانا جس کو حدث لاحق ہو اگرچہ وہ مجبوراً ہو۔ یعنی نماز کے دوران مسئلہ یہ ہے کہ سطر یعنی عضو مستور کا چوتھائی یا اس سے زیادہ حصہ 3 تسبیح پڑھنے کے بقدر کھل گیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، خواہ وہ مجبوری کے عالم میں کیوں نہ ہو۔ تو اس کی ایک شکل ہے کہ عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی، دوران نماز اسے حدث لاحق ہو گیا، اب حدث لاحق ہو گیا تو وہ وضو کرنے جائے گی، اسے کہتے ہیں بنا کرنا، یعنی وضو فوراً جائے گی، مرد ہو یا عورت فوراً جائے گی، وضو کر کے کسی درمیان میں کسی سے بات چیت نہیں کریں گے، جائیں گے فوراً وضو کر کے آ کے نماز کے اندر شریک ہو جائیں گے، اور جو رکعت نکل گئی اس کو بعد میں قضا کریں گے، لیکن ان کی نماز وہی رہے گی۔ تو عورت گئی اور جا کر اس نے وضو کرنا شروع کیا، ظاہر سی بات ہے وضو کرے گی تو اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک اٹھائے گی، جبکہ اس کے ہاتھ کا حصہ سطر کے اندر داخل ہے، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کہ کشف المرأۃ ذراعها للوضوء، جیسے کہ عورت کا اپنے بازوؤں کو وضو کے لیے کھولنا، تو اس عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی، جیسے ہی وہ اپنے وضو کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو یعنی اپنے آستین کو کہنی تک ہٹائے گی، تو اس کا جو سطر ہے عضو مستور ہے وہ کھل گیا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ وقراءته ذاهبا او عائدا للوضوء، اور اس کا قرات کرنا وضو کے لیے جاتے وقت یا واپس آتے وقت، یہ اہم مسئلہ ہے، اور ایک چیزتا ہے، ایک سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نماز ہے کہ جس میں مقتدی کو حدث لاحق ہو جائے اور وضو کرنے کے لیے جائے، تو اس دوران مسئلہ یہ ہے کہ بالکل سکوت اختیار کرے گا، اگر کسی سے بات کی یا قرآن کریم کی تلاوت کی تو بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وَمَكْثُ قَدْرَ أَدَاءِ رُكْنٍ بَعْدَ سَبَقِ الْحَدَثِ مُسْتَيْقِظًا، اور اس کا ٹھہر جانا ایک رکن کی مقدار حدث ہو جانے کے بعد بیداری کے ساتھ۔ مطلب مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کا نماز میں وضو ٹوٹ گیا یعنی حدث لاحق ہو گیا، اور پھر ایک رکن کی مقدار ہے 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کا بقدر، وہیں ٹھہرا رہا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی مسئلہ یہ کہ ایسی صورت میں فوراً اپنی نماز موقوف کر کے صف سے نکل جائے۔ اچھا، یہ مسئلہ چھوٹ گیا تھا۔ وَمُجَاوَزَتُهُ مَاءً قَرِيبًا لِغَيْرِهِ، اور اس کا آگے نکل جانا ایسے پانی سے جو قریب ہے اس کے علاوہ کی جانب، یعنی حدث لاحق ہوا نماز میں، وضو کرنے کے لیے جانا ہے اس کو، تو وضو کرنے کے لیے گیا اس نے، لیکن یعنی ایک وضو خانہ قریب تھا، اس کو چھوڑ کر دوسرے وضو خانے کی طرف گیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ جو پانی جتنا زیادہ قریب ہو دوران حدث بنا کے دوران اسی کو استعمال کیا جائے گا، لیکن وہ آگے چلا گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے وَمُجَاوَزَتُهُ الصُّفُوفَ فِي غَيْرِهِ بِظَنِّهِ، اور اس کا صفوں سے نکل جانا فی غیرہ، مسجد کے علاوہ میں، بِظَنِّهِ، اسی گمان پر۔ دونوں مسئلہ جو ہے تقریباً قریب ہے کہ اگر مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے اور مسجد میں حدث لاحق ہوا تو وہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے ناک سے پانی آیا، اب
اسے لگا کہ میری نکسیر پھوٹ گئی ہے، میرا وضو ختم ہو گیا، وہ مسجد سے نکلا اور مسجد سے باہر جا کر جب اس نے دیکھا تو پتہ چلے کہ پانی ہے، یا میدان کے اندر نماز ہو رہی تھی کسی میدان کے اندر اور ناک سے پانی آیا اور اس نے سوچا کہ میری نکسیر پھوٹ گئی ہے، میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اب وہ وہاں سے نکلا۔ تو پہلی شکل کے اندر جیسے ہی مسجد سے نکلا اور اسے پتہ چلا کہ حدث لائق نہیں ہوا، اور دوسری شکل کے اندر جبکہ میدان کے اندر نماز ہو رہی تھی، جیسے ہی وہ صفوں سے باہر نکلا اور دیکھا کہ جو ہے یہ تو مجھے حدث لائق نہیں ہوا، دونوں شکل کے اندر اس کی نماز باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ وانصرافہ ظان انہ غیر متوضئ، اور اس کا پھر جانا اپنی جگہ سے، یعنی مثال کے طور پر قبلے کی طرف کھڑا تھا، پیچھے گھوم گیا، یہ گمان کرتے ہوئے کہ وہ وضو کی حالت میں نہیں ہے، او ان مدت مسح انقضت، یا اس کی مسح کی مدت پوری ہو گئی، او ان علیہ فائتۃ، یا اس پر کوئی فوش نماز ہے، او نجاست، یا اس پر جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے، کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہے، وان لم یخرج من المسجد، اگرچہ وہ مسجد سے نہ نکلا ہو تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ جو دو شکلیں تھیں اوپر، اس میں تو مسجد سے اور صفوں سے نکلنے کی شکل میں نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن ان شکلوں کے اندر صرف قبلے کے رخ سے پھر جانے کی شکل میں ہی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے وَفَتْحُ عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ، اور اس کا ٹوک دینا اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر امام کو قرات میں کوئی معنی پیش آئے تو مقتدی کو چاہیے کہ لقمہ دے، پہلے تو کوشش یہ کرے کہ امام صاحب جو ہے اپنے ہی طور پر اس آیت کو پڑھ لے، لیکن اگر نہیں پڑھ پا رہا ہے تو مقتدی لقمہ دے سکتا ہے، جائز ہے۔ لیکن امام کے علاوہ کوئی اور آدمی بغل میں نماز پڑھ رہا تھا یا پڑھا رہا تھا، اور یہ دوسری امام کی قدر نماز پڑھ رہے تھے، اس امام نے غلطی کی جو دوسری جگہ نماز پڑھا رہا بغل میں ہی، انہوں نے اپنی نماز سے اس امام کو لقمہ دیا تو اس کی نماز فاسد جائے گی۔ والتکبیر بنیت الانتقال لصلاۃ اخری غیر صلاتہ، اور تکبیر کہنا منتقل ہونے کی نیت سے کسی دوسری نماز کے لیے اپنی نماز کے علاوہ۔ تو کرے اذا حصلت هذه المذکورات قبل الجلوس الاخیر مقدار تشہدی، جب یہ مذکورہ چیزیں پائی جائے قاعدہ اخیرہ میں مقدار تشہد بیٹھنے سے پہلے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بعد چند اور مسائل ہیں، کہہ رہے ہیں وَيُفْسِدُهَا أَيْضًا، اور نماز کو مذکورہ چیزیں مندرجہ ذیل چیزیں فاسد کر دیتی ہیں۔ مد الحمزۃ فی التکبیر، تکبیر میں حمزہ کو کھینچنا، اللہ اکبر کہنا۔ وقراءۃ ما لا يحفظه من مصحف، اور قرات کرنا، پڑھنا ما لا، اس حصے کا، لا يحفظه من مصحف، جو اس کو یاد نہیں قرآن شریف سے، یعنی اگر کوئی شخص نماز کے دوران قرآن کریم ہاتھ میں لے کر دیکھ کر قرات کرے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ عمل کثیر کے اندر داخل ہے۔ وَأَدَاءُ رُكْنٍ أَوْ إِمْكَانُهُ مَعَ كَشْفِ الْعَوْرَةِ، اور کسی ایک رکن کا ادا کرنا یا اس کا امکان، یعنی اتنی دیر تک سطر کھلے ہوئے رکھنا کہ جتنی دیر میں نماز کا کوئی ایک رکن ادا ہو سکتا ہے، مع کشف العورت، کشف عورت کے ساتھ۔ تو ادا رکن او امکان ہو مع کشف العورت، اور کسی ایک رکن کا ادا کرنا یا اس کا امکان کشف عورت کے ساتھ، او مع نجاست مانعۃ، یا نجاست کے موجود ہونے کے ساتھ، ان شکل کے اندر بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ومسابقۃ المقتدی برکن لم یشارکہ فی امامہ، اور مقتدی کا پہل کر لینا کسی ایسے رکن میں جس میں اس کا امام شریک نہ ہو سکے، یعنی کوئی شخص ہے امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، پھر اس نے کوئی بھی رکن، مثال کے طور پر رکوع ایک رکن ہے، اس نے امام سے پہلے رکوع کر لیا اور اس طرح ادا کیا کہ 1 منٹ بھی امام کے ساتھ رکوع کے اندر شرکت نہ ہو سکی، اور پھر بعد میں اس رکن کو دہرایا بھی نہیں اور سلام پھیر دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ومتابعۃ الامام فی سجود السہو المسبوق، اور امام کی پیروی کرنا سجدہ سہو میں مسبوق کے لیے، تو سجدہ سہو کے اندر مسبوق امام کی پیروی نہیں کرے، اگر پیروی کرتا ہے
تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ وعدم اعادۃ الجلوس الاخیر بعد اداء سجدۃ سلبیۃ تذکرها بعد الجلوس، اور قاعدہ اخیرہ کا نہ لوٹانا اس اصلی سجدے کی ادا کرنے کے بعد جو اس کو جلسے کے بعد یاد آیا۔ دیکھیے یہ جو سلبیۃ لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں اصلی، حقیقی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کا ایک سجدہ رہ گیا تھا۔ اب قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ ایک سجدہ رہ گیا، اس وقت اس نے سجدہ کر لیا، پھر سجدہ کی ادائیگی کے بعد دوبارہ جلسہ اخیرہ نہ کیا بلکہ فوراً ہی سلام پھیر دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ کہہ رہے ہیں وعدم اعادۃ الجلوس الاخیری بعد اداء سجدۃ سلبیۃ تذکرها بعد الجلوس، اور قاعدہ اخیرہ کا نہ لوٹانا اس اصلی سجدہ کی ادا کرنے کے بعد تذکرها بعد الجلوس جو اس کو جلسے کے بعد یاد آیا ہے۔ وعدم اعادۃ رکن اداہ نائما، اور اس رکن کو نہ لوٹانا جس کو ادا کیا ہے سوتے ہوئے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے کسی رکن مثال کے طور پر سجدہ میں سوتا رہ جائے تو بعد میں اس رکن کا دہرانا لازم ہے، اگر دہرائے بغیر سلام پھیر دے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بعد وقہقہۃ امام المسبوق، اور مسبوق کے امام کا قہقہہ مارنا، وحدثہ العمد بعد الجلوس الاخیر، اور اس کا حدث کر لینا جان بوجھ کر قاعدہ اخیرہ کے بعد۔ امام نے التحیات پڑھنے کے بعد یا التحیات کی مقدار بیٹھنے کے بعد قصداً قہقہہ لگایا یا قصداً حدث کر دیا تو اس صورت میں امام کی نماز تو مکمل ہو جائے گی، مگر جو مسبوق ہے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے والسلام علی رأس رکعتین، اور سلام پھیر دینا دو رکعتوں پر، فی غیر الثنائیۃ، اس نماز میں جو دو رکعت والی نہیں ہے، ظانا انہ مسافر، اس خیال سے کہ وہ مسافر ہے، او انہا الجمعۃ، یا یہ کہ وہ جمعے کی نماز ہے، او انہا تراویح، یا یہ گمان کرتے ہوئے کہ تراویح کی نماز ہے، وہی العشاء، حالانکہ وہ عشاء کی نماز تھی، او کان قریب عہد بالاسلام، یا وہ نو مسلم تھا، فظن الفرض رکعتین، اور اس نے فرض کو کل دو ہی رکعت سمجھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے 4 یا 3 رکعت والی نماز میں قاعدہ والا کے بعد یہ سمجھتے ہوئے اسلام پھیرا کہ یہی قاعدہ اخیرہ ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی اور اخیر میں سجدہ سہو سے کام بن جائے گا۔ لیکن اگر مذکورہ نمازوں میں قاعدہ کے بعد یہ سمجھ کر سلام پھیرا کہ اس پر 2 ہی رکعت واجب ہیں، حالانکہ در حقیقت 4 رکعت والی نماز کی، مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے، آدمی پڑھ رہا تھا، مقیم آدمی تھا، اس نے سمجھا کہ میں مسافر ہوں، خیال ہو گیا اس نے، اور 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا اس نے سمجھا کہ یہ تو جمعے کی نماز ہے اور جمعے کی نماز 2 ہی رکعت ہوتی ہے، سلام پھیر دیا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا مثال کے طور پر عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے سوچا تراویح کی نماز ہے، 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا تو بھی نماز فاسد ہو گئی۔ یا کوئی نو مسلم تھا اور اس نے سمجھا کہ عشاء کی نماز 2 ہی رکعت ہوتی ہے، 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا تو ان تمام شکلوں کے اندر نماز فاسد ہو گئی۔